وہ لینڈ مارک تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ UNO نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوئی تھی ISO میرے خیال میں، مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا تھا، اور اس میں جو ان کے برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، برطانیہ کے وزیر اعظم نے بڑا سرات اور انہوں نے نام لے کے بتایا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جو یہ کیا ہے یہ بہت دور اثرات دے گا، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے آگے کتنے خطرات ہو، کیوں حکومت تو سوئی ہوئی ہے، حکومت کا تو کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ 78 سال سے ملک کے آپ حالات تو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا میرے بھائی، 3.5 سال والوں کو مرگڑا لگانے کو بڑا شعر ہے، اس نے یہ کر جو 78 سال سے برسر دار انہوں نے کیا کیا ہے جی، ان سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں نا، یہ ہمارا حق تو ہے کہ آپ 78 سال سے حکمران ہیں۔ آپ جو یہ مسلم لیگ نون آئی ہوئی ہے پچھلے 50 سال سے 56 سال سے برسر اقتدار ہے، پیپلز پارٹی اس سے پہلے سے ہے، پھر اس کے بعد ہمارے مرچلا لگتے رہے مختلف ادوار میں یہ چلتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دھرتی، یہ وطن، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کی بہتری، اس کی فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے ہم اپنی جان پہ کھیل کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور جہاں پہ ہماری کوئی کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم بھی بطور پارلیمنٹیرین اور عوامی نمائندے اس پہ سوال اٹھائیں گے۔ آپ ہمارے میڈیا والے بھی ہماری نشاندہی کریں کہ کہیں پہ اگر کوئی ایسی ہو سکتی ہے تو وہ اس میں بہتری کریں۔ جاپان کے دورے پہ پنجاب بھر میں بھی ظاہر صورتحال بڑی کشیدہ ہے، بارشیں بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مریم نواز صاحبہ جاپان کے دورے پہ پچھلے 7-8 دن سے بس وہ مریم صاحبہ کو جہیز میں اقتدار ملا ہے، وہ جیتی تو ہے نہیں، فارم 47 کے لوگ ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے۔ جب ان کو بٹھایا گیا ہے تو وہ جو ہے وہ سیل سپاٹے کر رہے ہیں، آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی حکومت کی کارکردگی تو 0/0 ہے، اور انہوں نے جو ہے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سارے پرائیویٹائز کر دیا ہے، ہیلتھ کا جو ہے انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، کوئی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے جنہوں نے اسٹیٹسٹکس میں انہوں نے اس کا بجٹ کے بک میں بھی ان کا نشاندہی ہے کہ آپ کی 44% پاپولیشن جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس طرح جو ہے آپ کی بائنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے، امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، اور جو پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے، جو لوگ باہر جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کوئی جسٹس نہیں ہے تو لوگ باہر جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں۔ اگر ایجنڈا، اور ان کے والد صاحب بھی چیف منسٹر تھے، ان کے انکل بھی چیف منسٹر تھے، ان کے کزن بھی چیف منسٹر ہیں، ان کے والد پرائم منسٹر ہیں، ان کے انکل پرائم منسٹر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈنگ ڈپاؤ پالیسی پہ، ڈھاک پہ چل رہے ہیں۔ ان کے یہ جو ہیں پہلے عوام ان کو دیکھ چکی ہے، یہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا لیس ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن لیس ہے، یہ انسٹالڈ ہے، اور ان کو عوام نے تو ووٹ ڈالا نہیں۔ اگر عوام نے ان کو ووٹ ڈالا تو عوام کے امنگوں کے مطابق یہ فیصلے لیتے، یہ تو عوام کے فیصلوں کے خلاف لے رہے ہیں۔ گندم کے سکینڈلز جہاں آ رہے ہیں، چینی کے سکینڈلز جہاں آ رہے ہیں، آپ کاشتکار آپ کا پس چکا ہے، جو سیلڈ کلاس ہے وہ بیچاری مر چکی ہے، وہ یہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ مسیح صاحب، سیاست پہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ گورنر سنگھ صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ بھائی آنے والے ہیں، کیا الطاف حسین پاکستان آئیں گے، اپنے ایم کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ مجھے تو نہیں پتہ اس نے یہ کہا ہے، میں کہا ہے، کب کہا ہے؟ کل۔ پتہ نہیں بھائی لوگ سے اس کی کیا مراد ہے، بھائی لوگ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بھائی لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے مہربان ہیں، وہ کوئی مرچلا لگانا چاہتے ہیں یا مرچلا شکل میں آنا چاہتے ہیں، یا کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں، جو آج کل اسپیکولیشنز ہیں، جو ریومرز ہیں کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ لینا چاہتی ہیں۔ خدا جانتا ہے کیا ہے ان سے آپ سوال کریں نا، میرے میڈیا والے بھائی کریں کہ آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ رات کو عبد المالک صاحب اس بات پہ بڑی حیرت، انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سوال کر کے تو بعد میں ان کے چہرے کے تاثرات جو تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ بھائی جان، یہاں جنگل کا قانون ہے، ماری جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو لاتے جاؤ پوچھنے والا نہیں ہے، یہ انسٹالڈ ہیں۔ لیکن الطاف نے جو پاکستان کے خلاف بات کی ہے نا، قابل معافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا سر، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ وہ جو ریاست پاکستان ہے، جو ہماری اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو پاکستان کے بعد